بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں احساس کی منزلیں لے کر حاضر ہوں۔ احساس کیا ہے؟ فطرت نے انسان کو شعور عطا کیا ہے، اور شعور کی وجہ سے، شعور کے بغیر، شعور کے سبب جو ہے، انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ کیا کرے۔ اچھے برے کی پہچان اور تمیز اسے ہو جاتی ہے۔ ہنستا ہے، روتا ہے، مسکراتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، پرندوں پہ خوش ہوتا ہے، ہواؤں پہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی میسر آ جائے تو خوشی کے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور غم کی یا درد کی کیفیات بڑھ جائیں تو حد درجہ وہ بکا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی دوسرے کا غم محسوس کرتا ہے تو رو پڑتا ہے، ہائے ہائے کی آوازیں نکالتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کیا؟ کیفیت یہ ہے کہ یہ والی بات اس ذات کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے کہ وہ ذات موجود ہے ہم میں۔ ہم باہر تلاش کر رہے ہیں کہ جو تجھے ہنسنے پہ مجبور کرتا ہے وہ کون ہے، جو تجھے رونے پہ مجبور کرتا ہے وہ کون ہے، جو خوشبو سونگھنے کے احساس تجھے عطا کر رہا ہے وہ ذات کون ہے۔ وہ ذات کون ہے کہ جس نے تجھے سجدہ ادا کر کے شکر ادا کرنے پہ مجبور کیا۔ تو گویا احساس کی دولت ہی قرب خدا بنتی ہے، قرب مصطفیٰ ہے۔ یہ تصور کیا ہے؟ یہ تخیل کیا ہے؟ یہ تصور اور تخیل دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں، یہ ایک ہی کیفیت میں گزرتی ہیں کہ جب انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے، تو گویا وہ ذات اس پر مہربان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، برا سمجھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں بھی لوٹ جاتی ہیں۔ جب معصوموں کو قتل کرتا ہے، پھر خدا کسی صورت مہربان نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات کی رحمتیں تمہیں میسر آ ہی نہیں سکتی۔ گویا آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت ہے ہمیں، پل پل ضرورت ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ میں نے ارادے ٹوٹنے سے خدا کو پایا۔ تو لہٰذا جس نے اس ارادوں کو سمجھ لیا اسی کو احساس نصیب ہوگا، اور جسے احساس نصیب ہوگا اسے مصطفیٰ کی تحریص نصیب ہوگی، اسے حقوق و لباد کا پتہ چلے گا، اسے عظمت صحابہ کا پتہ چلے گا، اسے اہل بیت اطہار سے محبت کا پتہ چلے گا، اسے اولیاء کرام سے محبت اور بزرگوں کے ادب کا پتہ چلے گا۔ وہ سمجھے گا کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور حقیقت تمہارے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ بلکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں، یار تے تیرے اندر وسدا تینوں میں پین بھولے، یار فریدا بوئے یار تے مرگے ہم دیکھے یار نہ دیکھے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قرینے اور سلیقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ کردار کی صورت سامنے آئے گی، اور کردار کبھی مرا نہیں کرتا۔ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور کردار اسی صورت میں زندہ رہیں گے جب تمہیں احساس ہوگا کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، درد کس کا بانٹنا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حرمت کیسے بیان کرنی ہے، بھائیوں اور عزیز داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ احساس کیسا کرنا ہے، کسی کے غم بانٹنے کے لیے کون سی ہمیں صورت بنانی چاہیے، کسی کی خوشی میں شامل ہو کر کون سی قربانیاں دینی چاہیے، برے وقت میں کس کے کتنا کام آنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ جان لیا، ہم نے یہ پہچان لیا، تو گویا ہم نے پہچان اپنے آپ کی تو کی ہی، ہم نے خدا کو بھی پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے خدا کو پہچانا۔ اور وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ شہرت کے قریب ہے، اور
جسے اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ وہ شاہ رب کے بھی قریب ہے، وہ احساس سے نہ دور رہے گا، نہ برے کام کرے گا، نہ کسی کے حق پہ ڈارا ڈالے گا، نہ وہ برے کاموں میں ملوث رہے گا، نہ وہ کسی کا حق مارے گا، نہ معصوموں کا قتل کرے گا، وہ بزرگوں کا ہمیشہ ادب کرے گا، ماں باپ کا احترام کرے گا، اساتذہ کا ادب کرے گا، اور اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگوں تک کا احساس اس کے دل میں اگر بیدار ہو گیا تو وہ معاشرے میں نہایت اعلیٰ انسان کہنا آ جائے گا۔ اسی کا نام احساس ہے۔ تو آئیے احساس کو پہچانیے اور احساس میں ڈوب کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں مصروف ہو جائیے۔ اللہ کا قرب اسی میں ہے کہ اگر ہم میں احساس جاگتا ہے تو ہمارا ضمیر جاگتا ہے، اگر ہمارا ضمیر جاگتا ہے تو پھر خدا کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، آپ کا اپنا بھائی